إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اور قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی اور رات کی کہ جب وہ بالکل پرسکون ہو جائے۔ سورہ الضحیٰ 30واں پارہ، اس کی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ۔ اس سے قبل آپ کے سامنے سورہ اللیل کی آخری آیات مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی اور کامرانی، جہنم سے بچ جانا، یہ اس شخص کے لیے ممکن ہے جو اپنے آپ کو متقی بنا لیتا ہے، تقوی پیدا کر لیتا ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی ضرورت ہو لیکن اس کے باوجود دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتا، مال کی محبت اس کے دل کے اندر بہت زیادہ بڑھ نہیں جاتی کہ اسی مال کی محبت کی وجہ سے انسان دوسرے گناہوں کا مرتکب ہوتا چلا جائے۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ایسے بندے کے لیے نہ صرف جہنم سے آزادی بلکہ اپنی نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ عز و جل ایسے بندے سے راضی ہو جائے گا اور اپنے ایسے بندے کو پھر راضی بھی کرے گا۔ اور اس کے بعد سورہ الضحیٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس سورہ مبارکہ کا موجودہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 93واں ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ 92 نمبر پہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ نازل ہوئی پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد اب کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رک جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ شاید آپ پر نعوذ باللہ جو شیطان کلام لے کر آیا تھا وہ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، حالانکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل۔ وہ لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر تھے لیکن اس کے باوجود جھوٹے الزامات، جھوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے رہے، ٹھٹھا اور مذاق بھی اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان تھے لوگوں کی باتیں سن کر، اور دل کے اندر یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ اب
رک کے کیوں گیا یہ سلسلہ پہ؟ اب جو ہے اللہ پاک نے پھر یہ سورہ مبارکہ بھی نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ عز و جل کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے، اور اس حکمت کو یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں تاخیر کرتے ہیں اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر کوئی کام جلدی نپٹاتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس رضا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ انسان کے لیے ایسے ایسے خیر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں کہ انسان کبھی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے مومن آدمی، مسلمان آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی بھی حالت میں خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ بندہ ایمان والا ہو، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ انسان کی ہر حالت کے اندر خیر کو بھر دیتی ہے، بھلائی کو بھر دیتی ہے۔ اسے کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، اب یہ اگر مومن ہے تو مومن آدمی کے لیے یہ اس کے لیے خیر اور بھلائی بن جائے گی، اور اس مومن آدمی کے لیے یہ ایسے ایسے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جائے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی دونوں حالتوں میں خیر سے خالی نہیں رہتا۔ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ صبر کو تھام لیتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا اجر اتنا زیادہ ہے اور وہ اس سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ مومن آدمی کو کوئی آسانی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، مومن آدمی اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا شکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ گویا کہ مومن آدمی کی کوئی بھی حالت خیر سے خالی نہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا والضحیٰ، اور قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی۔ ضحیٰ جو ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت گزر جاتا ہے، زمین گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور زمین جب گرم ہونا شروع ہو جائے اس وقت کو وقت ضحیٰ کہتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفلی نماز بھی ادا کیا کرتے ہیں جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے کئی ایک نام ہیں۔ ہمارے ہاں اردو کے اندر اس کو چاش کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی 8 رکعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے ہیں۔ 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے ہیں، اور اس کی 4 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک معمول تھا کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اتنا اوپر چلا جائے کہ زمین جو ہے وہ گرم ہو جائے، اونٹنی کے بچے ان کو محسوس ہو کہ زمین گرم ہو گئی، نومولود بچوں کو جو کہ ان کے پاؤں ابھی نرم ہوتے ہیں، تھوڑی سی زمین گرم ہو تو ان کو محسوس ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وقت ضحیٰ کا وقت ہے، چاش کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی نفلی نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ آدمی 2 رکعت پڑھ لے، انسان 4 رکعت پڑھ لے، یا پھر 8 رکعت پڑھ لے، یہ سب جائز ہے۔ اور اسی لیے بات محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اشراق کے علاوہ ایک اور نماز ہے۔
اشراق کی نماز جب سورج ایک نیزے کے برابر ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کے بعد تھوڑا سا بلند ہو جائے، طلوع ہو جائے، پورا سورج طلوع ہو جائے، ابھی دھوپ آئے یا نہ آئے، گرمی ہو یا نہ ہو، سورج پورے کا پورا طلوع ہو کے تھوڑا سا بلند ہو جائے، اشراق کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی کیفیت 2 رکعت یا پھر بعض اوقات جو ہے وہ 4 رکعت بھی، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ نمازوں میں سے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، فرمایا دوسرے لوگ تو فجر کی نماز کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لے کر اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اور یہ بندہ مکمل حج کا ثواب جو ہے وہ لے کر جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ جو ہے فضیلت ہے ان 2 رکعات کی جو اشراق کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا والضحیٰ، اور قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ پرسکون ہو جائے۔ ابتدائی رات جو ہے اس کے اندر پھر بھی تھوڑا بہت شور ہوتا ہے، کچھ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو جاتے ہیں، کچھ پرندے جو ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو جاتے ہیں، لیکن رات جب اچھی طرح چھا جاتی ہے، یہ بھی اللہ عز و جل کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، رات اور اس کا سکون، رات اور اس کا سکون یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب رات چھا جاتی ہے انسان آرام کرتا ہے۔ اب اس آرام کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے رات بنا دی، اور یہ رات اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو انسان ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر انسان جو ہے وہ چند ہی سالوں کے اندر بالکل جو ہے وہ مریض بن جاتا، اس کا جینا مشکل ہو جاتا، اس کے جسم کے اعضاء کام چھوڑ دیتے، کیونکہ رات کو انسان جب سوتا ہے اللہ جلال والاکرام پھر جو ہے اب اس کی ساری مینٹیننس ہو جاتی ہے، جسم ساری کی ساری ریپیئر خود بخود ریپیئر ہو جاتی ہے۔ بندہ باقی چیزوں کی ٹیوننگ کرواتا ہے، صفائی کرواتا ہے، ریپیئر کرواتا ہے کچھ دیر کے بعد، لیکن انسانی جسم کی ریپیئر کے لیے اللہ پاک نے رات کو بنا دیا ہے کہ رات کو انسان بظاہر سو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے پر اتنی ہے کہ وہ انسان کی جسم کے اندر ٹوٹے ہوئے سیل جو ہیں وہ دوبارہ بناتا، اور یہ سارے جسم کی ریپیئر جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی ہے، انسان صبح کو پھر حشاش ہوتا ہے۔ تو یہ رات بھی اللہ عز و جل کی ایک نعمت ہے۔ گویا کہ یہاں پہ یہ اشارہ ہے جس طرح دن اور رات بظاہر 2 مختلف چیزیں ہیں، دن کے اپنے فائدے ہیں، رات کے اپنے فائدے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ گویا کہ وحی کا نزول بندہ سمجھتا ہے کہ اب انسانیت کے لیے دن چل گیا ہے، اور وحی جب بند ہوئی تو بندہ محسوس کرتا کہ شاید اب رات ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا جس طرح دن وحی کا نازل ہونا اور اس کا شروع ہونا آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ عارضی طور پر وحی کا رک جانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، اور پھر اللہ پاک نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔